بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار امیر المؤمنین مولا علی شیر خدا زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر آپ کی نظر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ آپ نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، یا اللہ پاک، اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً سنی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام کے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ کے اندر ہے اور رو رو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار۔ اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایتی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں، آپ اس کی بخشش کی دعا نہ فرمائیں کہ یہ روزے رکھنے کے باوجود رمضان المبارک کی بے حرمتی کیا کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی یہ گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ یہ دن کو تو روزے رکھتا تھا مگر راتوں کو گناہوں کے اندر رہ کر گزارا کرتا تھا۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے۔ آپ اور زیادہ افسردہ ہو گئے، لیکن سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ پاک، میری لاج تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے۔ میرے مالک کریم، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس کو بخشش عطا فرما دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور آواز آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اس کی بخشش فرما دی ہے۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ اس عقائد سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ رمضان المبارک کی پاکیزہ راتوں میں کہیں نوجوان محلے میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیل کھیلتے خوب شور مچاتے ہیں۔ اس طرح یہ بد نصیب خود تو عبادت سے محروم رہتے ہی ہیں، دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ نہ تو خود عبادت کرتے ہیں، نہ دوسروں کو عبادت کرنے دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو کھیل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں۔ نیک لوگ تو ان کھیلوں سے سدا دور ہی رہتے ہیں۔ خود کھیلنا تو دور کی بات، وہ ایسے کھیل تماشے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا ان حرکات سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے اور خصوصاً رمضان المبارک کے بابرکت لمحات تو ہرگز اس طرح برباد نہیں کرنے چاہیے۔ کافی نادان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگرچہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر پھر ان بیچاروں کا وقت پاس نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بھی احترام رمضان کو ایک طرف رکھ کے حرام اور ناجائز کاموں کا سہارا لے کر وقت پاس کرتے ہیں، اور یوں رمضان المبارک میں وہ تاش، لوڈو، گانے باجے وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام حرکات سے بچنا چاہیے اور رمضان المبارک کے بابرکت لمحات کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں شراب پینے والا اور زنا کرنے والا تو ایسا بد نصیب ہے کہ آئندہ رمضان سے پہلے اگر وہ مر گیا تو اب اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ تو یاد رہے، آنکھوں کا زنا بد نگاہی، ہاتھوں کا زنا اجنبیہ کو چھونا ہے، لہٰذا خبردار، ماہ رمضان میں بالخصوص اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچائیے۔ حتی الامکان اپنی آنکھیں نیچے رکھنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک فرما دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما دیں تاکہ آنے والی خوبصورت اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔